اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ نمبر 24 سورۃ النور کی آیات نمبر 22 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، تم میں سے جو بزرگی اور کشادگی والے ہیں انہیں اپنی قرابت داروں اور مسکینوں اور مہاجروں کو فی سبیل اللہ دینے سے قسم نہ کھا لینی چاہیے بلکہ معاف کر دینا اور درگزر کر لینا چاہیے۔ کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے قصور معاف فرما دے؟ اللہ قصوروں کو معاف فرمانے والا مہربان ہے۔ تفسیر ہے، جو 2-3 مخلص مسلمان اپنی سادہ روی سے منافقوں کے پکڑنے کا شکار ہو گئے تھے، ان میں سے ایک مصعب بن عثاصہ رضی اللہ عنہ بھی تھے جو مہاجر صحابی رضی اللہ عنہ تھے، اور حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے رشتہ دار بھی تھے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ان کی مالی مدد فرمایا کرتے تھے۔ جب ان کو پتہ چلا کہ مصعب رضی اللہ عنہ نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے خلاف ایسی باتیں کی ہیں تو انہوں نے قسم کھا لی کہ میں آئندہ ان کی مالی مدد نہیں کروں گا۔ حضرت مصعب رضی اللہ عنہ سے غلطی ضرور ہو گئی تھی، لیکن پھر انہوں نے سچے دل سے توبہ بھی کر لی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیات میں متنبہ فرمایا کہ ان کی مالی مدد نہ کرنے کی قسم کھانا ٹھیک نہیں ہے۔ جب انہوں نے توبہ کر لی تو ان کو معاف کر دینا چاہیے۔ چنانچہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس آیات کے نزول کے بعد ان کی مالی امداد دوبارہ جاری کر دی، اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور فرمایا کہ آئندہ کبھی اس امداد کو بند نہیں کروں گا بلکہ پہلے سے زیادہ امداد کرنا شروع کر دی۔ اور اس طرح جو دوسرے صحابی رسول تھے جو منافقوں کی باتوں میں نہیں آئے تھے، انہوں نے بھی جو مسلمان منافقوں کی باتوں میں آگے تھے انہوں نے ان کو بھی معاف کروا دیا تھا۔ دیکھیں بھائی، ہمارے صحابہ کرام جو بھی مسئلہ ہوتا تھا، جو بھی کوئی پریشانی ہوتی تھی، کوئی معاملہ ہوتا تھا، قرآن شریف سے رجوع کرتے تھے، کیونکہ انہیں پتہ ہے قرآن شریف میں ہر معاملات کے حل کا ہے، ہر معاملات کا حل ہے قرآن شریف میں۔ تو ہم مسلمان مومن ہیں، اللہ تعالیٰ کا معاوضہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے۔ باقی جتنے بھی نبی حضرت آدم جتنے بھی نبی آئے ہیں فوت ہو چکے ہیں، ان کے معاوضے ان کے ساتھ ہی ہیں، چلے گئے ہیں۔ لیکن ہمارے پیارے کا صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو معاوضہ عطا کیا تھا، فرمایا تھا، وہ قرآن شریف ہے جو موجود ہے ہمارے پاس، لیکن ہم اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے۔ تو ہمیں کوشش کریے کہ ہمارے کوئی بھی معاملات ہو، پریشانی کے معاملے ہو، کوئی بھی ہو، ہمیں قرآن شریف کو ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے تو ہمیں سمجھ آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو آیات پڑھی ہے اس کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس دوست تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔ پلیز سبسکرائب۔